کہانی ابتدا سے آج کل 27واں انشا۔ شارق علی۔ کیمبرج کا ریلوے اسٹیشن دیکھنے کی چیز ہے۔ ہم پروفیسر ہراری کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں آکسفورڈ سے لندن اور وہاں سے 8:10 پر یہاں پہنچنا تھا۔ سردیوں کی اس گھنی رات میں اسٹیشن کی حسین عمارت زرد روشنیوں کے پراسرار دھندلکوں میں بہت سنجیدہ دکھائی دیتی تھی۔ اس عمارت کو 1845 میں سینکٹن ووڈ نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ تبھی سے ایسٹرن کاؤنٹیز ریلوے کا مرکزی اسٹیشن ہے۔ اس خوبصورت عمارت کے سامنے نئی تعمیر شدہ کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی دکانیں اور سہولیات ہیں۔ چشم تصور میں اس کی اولین تعمیر کو لانا ذرا مشکل ہے۔ پیلے رنگ کی اینٹوں سے اطالوی انداز میں تعمیر شدہ پورٹیکو اور 15 محرابوں کے داخلی دروازے کے ساتھ بنی عمارت، جس میں اب خاصی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ پروفیسر ہراری پلیٹ فارم سے باہر آئے تو ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ الیک سلیک کے بعد ہم رات کے کھانے کے لیے سامنے موجود سب وے ریسٹورنٹ میں جا بیٹھے۔ زن نے پوچھا، آپ کے اس کورس کا مختصر تعارف؟ کہنے لگے، یوں سمجھ لو کہ کبھی کلاس روم اور کبھی باہر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہم انسان اور تہذیب کے معلوم تاریخی سچ پر مبنی ایک کہانی میں سے ایک ساتھ ہو کر گزریں گے۔ یہ دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی کئی لاکھ سال پہلے ہومنڈ کی دنیا کے سٹیج پر پہلی بار آنے سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا سلسلہ مستقبل کے ایک امکان تک پہنچتا ہے۔ اس خطرے کا امکان جب مصنوعی طور پر ہماری ہی تخلیق کی گئی مافوق الفطرت نسل اور ایجادات ہم جیسے انسانوں کی آئندہ نسلوں کے خاتمے کا آغاز بن سکتی ہیں۔ 3 ہفتے تو بہت طویل ہوتے ہیں کسی کہانی کے لیے۔ جیک نے مزید وضاحت چاہی۔ پروف بولے، کہانی کے دوران ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح ہماری تخیلاتی حقیقتیں تخلیق کرنے کی صلاحیت دوسری نسلوں پر ہمارے غلبے کا باعث بنی۔ ہم شعوری، زرعی اور سائنسی انقلاب کے مرحلوں سے کیسے گزرے۔ سامراجیت، سرمایہ داری اور صنعتی انقلاب نے ہماری زندگیوں کو کیسے متاثر کیا۔ ہماری نسلوں پر ان کے منفی یا مثبت دیرپا اثرات کیسے مرتب ہوئے۔ اور کہانی کا اختتام؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگے، بالآخر یہ کہانی ایک اہم سوال پر ختم ہوتی ہے۔ ہم انسان اپنے مستقبل کو کیا شکل دینا چاہتے ہیں؟ ہم بالآخر کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ صحیح سوالات پوچھنا صحیح جوابات تلاش کرنے سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ جاری ہے۔ شارق علی، ویلیو ورسٹی۔